السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے 26ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ التکاثر کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورۃ التکاثر یہ مکی صورت ہے۔ صورت میں جو بات کہی گئی ہے اس کا انداز یا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ دین حق کی طرف دعوت دیتے ہوئے ایک وقت گزر چکا ہے، اچھا خاصا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں، بس غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی دنیا کے اندر مست ہیں۔ تو اس صورت کے اندر لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے ڈرایا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت، جاہ و حشمت اور دنیاوی فائدے، دنیاوی لذتیں اور اقتدار، منصب، اسی کو حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ان چیزوں میں بازی لے جانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان چیزوں کے حصول پر وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ تو اور اس فکر کے اندر وہ ایسے غرق، ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ اس سے بالا تر کسی چیز کا ان کو کچھ پتہ بھی نہیں رہتا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں رہتی، اس کا انہیں ہوش بھی نہیں رہتا ہے۔ تو اس کے برے انجام سے گویا ان کو متنبہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہی لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تم کو جو نعمتیں میسر ہیں ان میں سے ہر نعمت تمہارے لیے امتحان ہے، امتحان کے لیے ہے، وہ تمہاری آزمائش کا وہ سامان ہے جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ بالکل سمیٹے جا رہے ہو جن نعمتوں کو، یہ دراصل تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہے اور ان میں سے ہر نعمت کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا اور تم کو جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا گیا تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ الہاکم لہو سے ہے جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں بالکل غرق ہو جائے، ڈوب جائے اور دوسری اہم ترین چیزوں کا اس کو ہوش بھی نہ رہے، ان سے غافل ہو جائے۔ اور تکاثر یہ کثرت سے ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت یعنی بہت زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے، زیادہ سے زیادہ کثرت کی کوشش کرے، اور دوسرے معنی یہ کہ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرے۔ اور اس کے ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں کے مقابلے میں کثرت حاصل ہے۔ تو یہ تکاثر کے معنی ہے۔ تو الہاکم التکاثر کے معنی ہوئے تکاثر کے حصول میں، یعنی بہت زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دھن میں
وہ ایسے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس سے اہم ترین جو چیزیں ہیں ان سے وہ بالکل بے پرواہ ہیں۔ تکاثر کی جو معنی ہے بہت ہی وسیع ہے، وہ اپنے اندر بہت ہی وسعت رکھتا ہے۔ دنیا کے تمام فائدے، منفعتیں، لذتیں، عیش و آرام، اسباب لذت اور قوت اور اقتدار کے وسائل، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی سعی کرنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر کرنا، تو یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے مفہوم کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کے جو مخاطب ہیں کوئی ایک زمانے کے لوگ نہیں ہیں، کوئی افراد نہیں ہیں، صرف قومیں نہیں ہیں، بلکہ ہر زمانے کے لوگ موجود، ہر زمانے کے لوگ اپنی، چاہے وہ انفرادی حیثیت سے ہوں، چاہے وہ اجتماعی حیثیت سے بھی، تو سب کے سب اس کے مخاطب ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور دوسروں کے مقابلے میں اس پر فخر جتانے کی دھن، یہ افراد پر بھی ہے، افراد کے اوپر بھی اس کا غلبہ ہے اور اقوام پر بھی اس کا غلبہ ہے۔ قومیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور لوگوں کے اوپر بھی یہ دھن سوار ہے۔ اور محترم حضرات، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو واقعتاً ہم اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو تکاثر کی دھن نے ہر اس چیز سے غافل کر دیا ہے جو اہم ترین چیز ہے۔ وہ خدا سے غافل ہو گئے ہیں، اپنی آخرت اور اپنی عاقبت سے بالکل غافل ہو گئے ہیں، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں کا ان کو بالکل احساس نہیں ہے، حقداروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملے میں ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہیں، اپنے فرائض سے وہ بالکل بے پرواہ ہیں، لا تعلق ہیں۔ انہیں اگر فکر ہے تو معیار زندگی کو بلند کرنے کی فکر ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ معیار انسانیت، معیار آدمیت کے اندر کتنی گراوٹ آ گئی ہے، معیار آدمیت کس قدر گر رہا ہے اور انسانیت کس طرح سے گر رہی ہے۔ انہیں اگر فکر ہے تو صرف کہ زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے ان کو، اس بات کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کیسے حاصل ہو، کہیں سے بھی حاصل ہو، کیسے بھی حاصل ہو، بس حاصل ہو، ان کو صرف اس کی فکر ہے۔ انہیں اپنے عیش و آرام کی فکر ہے اور اپنی جسمانی لذتوں کے حصول کی ان کو فکر ہے، وہ ان کو مطلوب ہیں۔ اس ہوسرانی کے اندر وہ غرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اس بات سے بالکل بے پرواہ ہیں کہ اس جو روش ہے ان کا جو طرز عمل ہے، اس کا آخر کیا انجام ہونے والا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت چاہیے، انہیں زیادہ سے زیادہ مال چاہیے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پولیس ہو، ہمارے پاس فوجیں ہوں، ہمارے پاس وسائل زندگی ہوں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ہتھیار ہوں۔ انہیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جن چیزوں کو وہ سمیٹ رہے ہیں، جن وسائل کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو یہ وہ وسائل ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد پھیلنے والا ہے، جن کی وجہ سے ظلم بڑھے گا اور انسانیت تباہ و برباد ہوگی، اور سکون اور چین انسان کا جو ہے ختم کر دینے والی چیزیں ہیں۔ غرض یہ کہ تکاثر کی بے شمار اور مختلف صورتیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو، اشخاص کو اور قوموں کو اپنی چنگل میں لے لیا ہے، وہ سب کے سب اس کے اندر جو ہے مشغول ہیں اور انہیں دنیا اور دنیا کے فائدوں کے مقابلے میں اور لذتوں سے بالا تر کسی چیز کا ہوش نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لب گور تک پہنچ جاتے ہو، یعنی تم اپنی ساری عمر، ساری زندگی، ساری جوانی اسی میں کھپا دیتے ہو، اسی میں لگا دیتے ہو، تمام صلاحیتیں اسی میں لگ جاتی ہیں اور مرتے مرتے دم تک اس کی فکر تم کو چھوڑتی نہیں ہے، اور اسی فکر کے ساتھ تم دنیا سے روانہ ہو جاتے ہو۔ تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے، لیکن تمہاری فکر جو ہے اسی کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ اسی دنیاوی لذتوں کو حاصل کرنے، دنیا کو حاصل کرنے کی فکر کے ساتھ ہی یہ کہ تمہاری موت ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا ہرگز نہیں، یعنی یہ تمہارا سوچنا اور یہ تمہارا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ دنیا
کا عیش، متاع دنیا کی یہ کثرت اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا، تم سمجھتے ہو کہ یہی ترقی ہے، یہی ترقی کا راز ہے، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے، اسی میں فلاح اور نجات ہے؟ حالانکہ ہرگز ہرگز یہ ترقی نہیں ہے، ہرگز ہرگز اس کو فلاح نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن کی نظر میں اس کو فلاح نہیں کہا گیا ہے۔ ان قریب اس کا برا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم جان لو گے یہ کتنی بڑی بھول ہو گئی ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم اس کے اندر عمر بھر مبتلا رہے، اور پھر اس وقت افسوس ہوگا۔ لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ان قریب سے مراد آخرت بھی ہے، یعنی آخرت میں انسان کے سامنے سب کچھ ہوگا، اور ان قریب سے مراد موت بھی ہے، چونکہ انسان جیسے مر جاتا ہے تو مرتے ہی انسان پر وہ تمام باتیں کھل جائیں گی کہ جن مشغولیتوں میں وہ اپنی عمر کھپاتا رہا، اپنے آپ کو لگاتا رہا، تو وہ اس کے لیے سعادت یعنی خوشبختی کا ذریعہ تھے یا پھر اس کے لیے بدبختی اور شقاوت کا ذریعہ تھے۔ تو یہ تمام باتیں اس کے سامنے بالکل سامنے آ جائیں گی، کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال جو ہوں گے عدالت الہی میں ہوں گے، اور جس وقت حساب کتاب ہوگا۔ بہت سی احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو بھی نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی، مومن سے بھی ہوگی، ایمان والوں سے بھی ہوگی، کافر سے بھی ہوگی۔ اب یہ بات الگ ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور بلکہ نعمتوں کی قدردانی کی، شکر گزاری کی، شکر گزار بن کر رہے، تو جو محاسبہ ہوگا، جو حساب کتاب ہوگا، تو ظاہر ہے وہ اس میں کامیاب رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا، ان کی ناقدری کی، شکر ادا نہیں کیا، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور قول و عمل دونوں سے بھی ناشکری کی، اپنے طرز زندگی سے گویا انہوں نے ناشکری کی، ان نعمتوں کی ناقدری کی، تو ظاہر ہے وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو ابو الہیثم بن التیہان انصاری کے یہاں چلیں۔ چنانچہ ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ان کے نخلستان میں تشریف لے گئے، انہوں نے لا کر کھجوروں کا پورا ایک گچھا، ایک خوشہ رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم خود کیوں کھجور نہ توڑ لائے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود سے کھجوریں چھانٹ کر تناول فرمائیں، کھائیں۔ چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی، یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی۔ اس قصے کو مختلف طریقوں سے اور بہت متعدد تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور قریب اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی پیش آیا تھا۔ تو محترم حضرات، ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال جو ہوگا وہ صرف کفار سے نہیں ہوگا بلکہ ایمان والوں سے، مومنین صالحین سے بھی ہوگا۔ رہی وہ خدا کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں تو وہ لامحدود ہیں، ان کو کوئی شمار اگر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں، بہت سی نعمتوں کا انسان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، گن ہی نہیں سکتا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، بے حد و حساب نعمتیں ہیں۔ تو ان نعمتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب نعمتیں انسان کو دی ہیں، تو کچھ تو ایسی ہیں کہ
انسان اپنی کوشش سے اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، یعنی وہ کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے تو اس کو وہ نعمتیں دے دی جاتی ہیں، تو ان نعمتوں کے بارے میں بھی جواب دہی کرنی پڑے گی، ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ان کو کس طریقے سے حاصل کیا، اور پھر جو صلاحیتیں اور جو نعمتیں اس کو ملی تو ان کو کس طرح سے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں اور کچھ نعمتیں ڈائریکٹ یعنی براہ راست دی ہیں، عطا کی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی جواب دہی ہوگی، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کس طرح سے ان کا استعمال کیا۔ تو مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے متعلق ہی انسان کو جواب دینا پڑے گا، کیا اس نے اس امر کا، اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور ان پر دل سے، زبان سے اور اپنے عمل سے شکر ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور یہ سمجھا تھا کہ نہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہیں، یا پھر وہ اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ بس اتفاقی طور پر یوں ہی یہ سب حاصل ہو گیا، یہ تمام نعمتیں، یا یہ خیال کیا تھا کہ بہت سے خداؤں نے اس کو دے دی ہیں، بہت سے خدا ان کے دینے والے ہیں، یا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ تو ہیں دی ہوئی خدا ہی کی، لیکن ان کے عطا کرنے میں، ان کے دینے میں دوسری ہستیوں کا بھی کچھ عمل دخل ہے، تو اس بنا پر اس نے گویا ایک طرف اللہ کو بھی مانا اور دوسرے ساتھ میں ان کو بھی شریک ٹھہرا لیا تھا، اور ان کے بھی شکریہ ادا کرتا چلا گیا۔ تو محترم حضرات، ہم کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، دل سے، زبان سے، اپنے عمل سے بھی، اس لیے کہ یہ نعمتیں جو ہیں بہت ہی بڑی ہیں، انسان اپنے اوپر غور کر لے تو ہر نعمت بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ یہ آنکھیں، یہ زبان ہے نا، یہ جسم اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں جب دی ہیں تو اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں، ان کی قدردانی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔